یہ مغرب میں بھی بڑی حکمتیں ہیں، وگرنہ یہ بھی سنت سے ہی شروع ہوتی۔ وہ خیال تو پہلے ہی نہیں چھوڑ سکتے، لیکن این حالت نماز میں جب نبی کی بارگاہ میں سلام بھیجو گے، خطاب کے سیغے ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے فرمایا خبردار نمازی، حضور کی بارگاہ میں سلام نہیں پیش کرنا جب تک نبی کو دل میں موجود نہ پالے، موجود نہ پالے سلام نہیں بھیجنا۔ کب بھیجنا ہے؟ موجود پائے کہ موجود ہیں، سلام سنتے بھی ہیں، جواب دیتے بھی ہیں، جواب دیتے بھی ہیں۔ میں نے عرض کیا یہ سلام کا الگ ایک پورا چیپٹر ہے، میں اسے بھی کھولنا نہیں چاہتا، اسی طرح اشارے کے ساتھ ہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات مقدسہ کی بارگاہ میں اور صاحب بار شریعت نے عد کر دیا ہے۔ آپ سجدہ صاحب کا باب اٹھائیں، امام اعظم رحمت اللہ علیہ کی زیارت ہوئی، حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی، آپ کو شرف دید۔ یہ عام کسی کو خواب میں دیکھیں تو اور بات ہے، لیکن نبی کسی کے خواب میں آئیں تو یہ اور بات ہے۔ عام خواب میں دیکھیں، جس کو دیکھیں اسے پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے کوئی خواب میں دیکھ رہا ہے، لیکن نبی با اختیار ہو کے خواب میں آتے ہیں، با اختیار ہو کے، خواب آتی نہیں، نبی کرم فرماتے ہیں۔ فرمایا شیطان خواب میں بھی میری مثل بن کے آ سکتا۔ اچھا یہ قید ہے، پابندی ہے شیطان پر کہ وہ نبی کی مثل، تو اب جو نبی کی مثل بنے وہ خود ہی خیال کر لے۔ رب کی غیرت کو گوارا ہی نہیں کہ کوئی نبی کی مثل بنے، اس لیے تو جسم مبارک کا سایہ کوئی نہیں، سایہ کوئی نہیں۔ رب کی غیرت کو اتنا بھی گوارا نہیں کہ نبی کے جسم کا سایہ کہیں آپ کی مثال نہ کہلائے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وعلی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثہ او صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ صدق اللہ العظیم، صدق وبلغ رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اسے حمد جس نے تجھ کو سراپا کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ شب فراق میں نور سحر کی بات کرو، نبی کے در کی علی کے گھر کی بات کرو۔ شب فراق میں نور سحر کی بات کرو، نبی کے در کی علی کے گھر کی بات کرو۔ نبی کے حسن کو دیکھے گا ابو لہب کیسے، کسی بلال کے حسن نظر کی بات کرو۔ نبی کے حسن کو دیکھے گا ابو لہب کیسے، کسی حسان کے حسن نظر کی بات کرو۔ حمد و صلاۃ کے بعد عزت و تکریم کے لائق فخر و سعادت حضور کی بلا پیر سید حامد علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، محترم المقام، حاضرین و سامعین بحمدہ تعالی دعائیہ نشست میں ہم حاضر ہیں۔ سالانہ ختم پاک ہے، ڈاکٹر صاحب کی زوجہ محترمہ اور میر صاحب کی والدہ مرحومہ مغفورہ، اللہ پاک ان کے مدارج بلند فرمائے۔ انشاءاللہ وقت میں رہتے ہوئے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ شوال مکرم کا یہ ماہ مبارک ہے اور اس کا آغاز عید الفطر سے ہوتا ہے۔ یہ شوال کا سب سے بڑا اعزاز ہے کہ اس کی پہلی تاریخ کو عید الفطر ہوتی ہے اور مومنوں کو اللہ رمضان کی مزدوری بخشش کی صورت میں عنایت فرماتے۔
یہ بخشش کی دعا اور سالانہ ختم پاک بھی شوال مکرم میں حلقہ صاحب کو ان بارگاہ قدسیہ میں ان کی بارگاہ جو نفوس قدسیہ نبی کی ذات پر حضور کے دفاع میں دین اسلام کی بقا کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے، میں نے اس باب کو نہیں کھولنا اور نہ ہی کسی ڈیٹیل میں جانا ہے، صرف اشارے ایک دو اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ بچے بھی تھے، جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، خواتین بھی تھی، جنہوں نے اپنا ہی نہیں ملت اسلامیہ کا سر صبح قیامت تک فخر سے بلند کیا ہے۔ وہ جذبات تھے تو اس لیے کہ ان جذبات کی خیرات شاید اللہ ہمیں عطا فرما دے کہ وہ کون سے جذبات تھے جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو اس بات پر مائل کر دیا کہ آپ مدینہ طیبہ کی اس مبارک وادی میں رہ کر محصور ہو کر نہیں بلکہ کھلے میدان میں اور کوہ عود کے دامن میں نکل کے کفار سے لڑے۔ یہی وہ جذبات تھے، اور اس جذبات کی ایک چونکہ مرکزی شخصیت غزوہ عہد، مرکزی شہادت سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی، جو وقت شہادت بھی روزے کے ساتھ تھے اور یہ قسم کھا رکھی تھی باہر جا کے۔ میں نے عرض کیا کہ میں نے اس باب کو نہیں کھولنا، میں اشارہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب نبی پاک علیہ السلام راستے میں آئے، جتنے سیاق و سباق میں معاملات ہیں، مجلس مشاورت، اس دن 14 شوال 3 سنہ ہجری کو جمعے کا خطبہ ہے یا نماز عصر کے بعد آپ کی روانگی ہے، ان سب باتوں کو چھوڑتے ہوئے راستے میں آئے، آپ نے اپنے قافلے کا معائنہ فرمایا۔ 14 سال سے بھی کم عمر رکھنے والے مجاہد کو آپ نے واپس جانے کا حکم ارشاد فرمایا کہ تمہاری عمر کم ہے، واپس چلے جاؤ۔ اس نے سفارش کروائی کہ حضور کی بارگاہ میں عرض کریں کہ میری عمر تھوڑی ہے لیکن میں تیر اندازی میں مہارت رکھتا ہوں، میرا تیر نشانے پہ لگتا ہے، اس ہنر کے تحت مجھے شامل کیا جائے۔ حضور علیہ السلام نے اس سفارش کو قبول فرمایا کہ یہ آ جائے۔ اب اس کے ساتھ کا جو دوسرا نوجوان جسے واپس جانے کا حکم دیا کہ اس کی عمر کم ہے، اس نے اپنے ستیلے باپ کو کہا کہ ابا جی حضور کی بارگاہ میں عرض کریں، یہ جس کو شامل کیا ہے میں اس سے زیادہ قوی ہوں، اگر حضور چاہیں تو اس سے میری کشتی کروا لیں۔ آج بھی نوجوانوں کے کچھ جذبات ہیں، میں یہی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے اس بات کو قبول فرمایا۔ یہ جب کشتیاں آج بھی لڑی جاتی ہیں، لڑائیاں جھگڑے آج بھی ہوتے ہیں، ان کے پیچھے کو بنیاد کیا ہے، آگے کو مقصود کیا ہے، کوئی ٹارگٹ کیا ہے، بس اس کو ہم نے دیکھنا ہے۔ جب یہ کشتی نوجوان لڑ رہے تھے، بانی دین اسلام محبوب خدا علیہ السلام جج کی صورت میں جب مشاہدہ فرما رہے تھے تو ان لڑنے والے نوجوانوں پر جنت کی حوریں اور آسمان کے فرشتے رش کر رہے تھے۔ یہ وہ جذبات تھے جب تک مسلمانوں میں تھے تو پھر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان، ان کی مسلمانی وہ معیار رکھتی تھی کہ وہ غیر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ نہیں سکتے تھے، جن کے پاس کھانے کے لیے پیٹ بھر کے کھانا میسر نہیں، پورا جسم ڈھانپنے کے لیے لباس میسر نہیں، لیکن وہ کیسر و کسرہ کو رونتے ہوئے نظر آتے تھے۔ وہ جذبات تھے حضور علیہ السلام کی ذات پر۔ دو بابے حضور نے چھوڑے، ضعیف العمر بابے، پیچھے عورتوں کے پاس، بچوں کے پاس، کہ تم لڑنے کے لائق نہیں، لہذا ادھر ہی رہ جاؤ۔ تو یہ ایک ایک فرد کا جو باب ہے، یہ پوری تقریر ہے، لیکن میں نے چونکہ اشارہ ہی میں کرنا چاہتا ہوں، ایک لنگڑے سے آبی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو، جنہیں لنگڑا پن کا عذر ہے، ایک ٹانگ نہیں ہے۔ عرض کی آقا میرے 4 بیٹے شامل ہو رہے ہیں غزوے میں، وہ مجھے جانے سے روکتے ہیں
کہ آپ کو عذر ہے، معذور ہیں تو نہیں جائیں، تو میں جانا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹے، ٹھیک کہتے ہیں، تمہاری طرف سے وہ جا رہے ہیں، معذور ہو تو مت جاؤ۔ واپس آ کے بیٹوں کے ساتھ تکرار شروع کیا کہ اگر اللہ مجھے شہادت کی موت عطا کر دے تو اس میں تمہارا نقصان کیا ہے؟ معاملہ حضور کی بارگاہ میں گیا تو یہ اپنے لنگڑے پن کے عذر کے باوجود جہاد میں شامل ہوئے، اللہ نے انہیں شہادت عطا فرمائی۔ یہ وہ جذبات تھے ان سارے لوگوں کے۔ وہ دو چھوڑے ہوئے بابے آپس میں سر جوڑ کے بیٹھے کہ حضور چلے گئے، قافلہ نکل گیا مجاہدین کا، نہ جانے کب ملک الموت آ جائے اور ہماری روح قبض کر لے۔ ہمارے پیچھے رہنے کا کچھ فائدہ ہے؟ ہم چلیں اور حضور کے دفاع میں لڑیں، کفار کا مقابلہ کریں تاکہ وہ حضور تک نہ پہنچ سکے۔ ہو سکتا ہے اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائے۔ جینے کی تمنا نہیں، شہید کی موت مرنے کی تمنا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں یہ وہ مرنا ہے جس مرنے کو رب نے جینا قرار دے رکھا۔ جینا قرار دے، وہ زندگی ہے، وہ جود مسلسل والی زندگی بھی موجود ہے۔ جہاد میدان کارزار میں لڑنے کا صرف نام نہیں، وہ بھی جہاد ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے اسے جہاد اصغر کا درجہ دے رکھا ہے۔ نفس کے خلاف، لئن شیطان کے خلاف، جہاد بالمال ہے، جہاد باللسان ہے، جہاد بالقلم ہے، جہاد بالمال ہے، جہاد بالسیف ہے۔ تو یہ جود مسلسل میں بندہ مومن کی زندگی گزرے، اس دنیا سے چلا جائے، رب کا قرآن کہتا ہے خبردار اس کے بارے میں مردہ سوچنا بھی نہیں ہے۔ سوچنا، یہ جو زندہ ہوتے ہیں نا، یہ الحمدللہ وہاں جا کے انہی کا پیچھے کوئی لین دین چلتا ہے، یہ انہی کے ختم و دعا چلتے ہیں۔ جو دنیا میں رہ کے مردہ ہوں ان کے پیچھے ختم کیا، دعا کی بھی ضرورت کوئی نہیں ہوتی۔ اس وقت بھی لوگوں نے انکار کر رکھا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے اب وقت ضائع کرنے کی، کیونکہ اسے کوئی نہیں پہنچتا۔ یہ قرآن نے تصور پیش کر رکھا ہے، میں آگے گئے بغیر یہاں ہی تصور آپ کی نظر کر دیتا ہوں اشارے کے ساتھ ہی، کہ ان کے بارے میں جو اللہ رسول کے نافرمان، دین حق کی دعوت پر لبیک نہ کہیں، ان کی دنیا کی زندگی رب رسول کی مرضی کے مطابق نہ گزرے، نافرمانی میں گزرے، اس دعوت پر لبیک نہ کہیں۔ قرآن انہیں اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ کہہ کے پکارتا ہے۔ ائمہ تفسیر متفق ہیں کہ یہ زمین میں دفنائے ہوئے مردوں کی بات نہیں، زمین پر چلنے والے کافروں کی بات ہے جو اللہ رسول کی دعوت کو قبول نہیں کرتے۔ قرآن نے کہا مردے زمین پر چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، سوتے جاگتے ہیں، قبیلے والے اپنا سردار کہتے ہیں، قرآن انہیں مردہ کہتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے غلام کٹ گئے، باڈیوں کے مسئلے ہو گئے، کان کٹے، ناک کٹی، آنکھیں نکلی، آنتڑیاں نکلی، کلیجے چبائے گئے، کوشش کی کافروں نے چہرہ پہچانا نہ جائے، مسل کے رکھ دیے، غیرت خداوندی کو گوارا نہیں، کہنا دور کی بات ہے، ان کو کوئی مردہ سوچے بھی، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، خبردار اللہ کی راہ میں مرنے والوں کو کوئی مردہ سوچے بھی نہیں، گمان بھی نہ کرے، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ ایسے زندہ ہیں کہ رب کے ہاں سے انہیں رزق ملتا۔ اللہ یا رسول، یہ وہ مبارک زندگی ہے کہ موت انہیں مارنے نہیں آتی، پھر نبی سے ملانے آتی ہے۔ ملک الموت بھی کہتا ہوا نظر آتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان اپنے جسم سے ذرا باہر آ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اب یہ مزدہ سنانے کے ساتھ حکم کیا ہے؟ فادخلی فی عبادی، یہ اللہ کے بندوں کا گروہ، یہ بزرگان دین کا گروہ، یہ نبی علیہ السلام کے غلاموں کا گروہ، فادخلی فی عبادی، جن پر ہم نماز میں یوں سلام بیتے ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ وہ صالح بندوں کا گروہ ہے۔ فرمایا میرے بندوں میں شامل ہو جا، فادخلی جنتی، پھر جنت میں داخل ہو جا۔ جنت میں داخل ہونے سے پہلے اللہ کے بندوں میں داخل ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے بندوں میں نے اشارے ہی کرنے ہیں، اللہ کے بندوں کی طرف اگر چلے بھی نا 100 آدمیوں کا قاتل، تو متفق علیہ حدیث گواہ ہے کہ پھر جنت کے فرشتے اس کی طرف تار بن جاتے ہیں۔ ہم ابھی چلا ہے، ابھی پہنچا نہیں ہے، بیعت نہیں کی ہے، زندگی ان کی صحبت میں اور اتباع میں، غلامی میں نہیں گزاری، ابھی تو چلا ہے، اور 100 قتل ناحق کر رکھے ہیں۔ ملک الموت آ جائے
تو جنت کے فرشتے طرفدار بن کے آ جاتے ہیں، ہم جنت میں لے جائیں گے۔ کیوں؟ اللہ کے بندوں کی طرف جا رہا ہے۔ یہ اللہ کے بندوں کے گروہ میں داخل ہونا، یہ وہ خوش نصیبی ہے۔ اس سے آگے اس حدیث میں بڑے نکات ہیں، بڑی اس میں طوالت ہے، لیکن میں ایک دو باتیں صرف اشارے کے ساتھ عرض کروں۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں، کسی مفسر کی تفسیر نہیں، کسی علامہ کا بیان نہیں، نبی پاک علیہ السلام فرما گئے کہ رب نے فرمایا جنت کے فرشتوں، دوزخ کے فرشتوں بحث نہ کرو، بلکہ جگہ کی پیمائش کر لو، جگہ کی پیمائش کر لو۔ وہ رب ہے جو فرماتا ہے یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، میں جسے چاہوں بخش دوں، جسے چاہوں عذاب میں مبتلا کر دوں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، قادر ذات ہے جسے کو روکنے والا نہیں۔ رب فرماتا چھوڑ دو بحث کو، میں نے بخش دیا ہے۔ فرشتوں کی جرت نہیں تھی آگے سے اعتراض کرتے، لیکن یہ فرما کے بتا دیا ہے کہ اللہ کے بندوں کی قرب کی فضیلت کتنی ہے، اللہ کے بندوں کے قرب کی فضیلت کتنی ہے۔ اس لیے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اپنا اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں سے رکھو جو صبح و شام خدا کی یاد میں مشغول ہیں، صبح و شام اللہ اللہ کرتے ہیں، ان کی صحبت میں رکھو، اس لیے کہ ان کی صحبت میں رہو گے تو پھر رب تمہیں نہیں دیکھے گا بلکہ انہیں دیکھے گا، انہیں دیکھے گا۔ وہ سادہ لفظوں میں وہ رفا کہتے ہیں نا کہ پانی نے دودھ سے شکایت کی کہ میری کوئی قدر و قیمت نہیں، میرے ملے بغیر یہ جی بھی نہیں سکتے، پینے کے لیے نہ ملوں جی نہیں سکتے، نہانے کے لیے نہ ملوں طہارت نہیں ہوتی، وضو کے لیے نہ ملوں، کپڑے دھونے کے لیے نہ ملوں، ہر چیز میں نے میری ضرورت ہے، لیکن پھر میری کوئی قدر نہیں، جہاں مرضی ہے مجھے گرا دیتے ہیں۔ اور دودھ تو بڑی قیمتی چیز ہے، اس کی بڑی قدر ہے، اگر ہلکا سا بھی گر جائے تو کہتے ہیں خدا کا نور گر گیا، فوراً اس جگہ کو بھی صاف کریں کہ کہیں پاؤں کے نیچے نہ آ جائے خدا کا۔ اللہ عقیدہ دینے پہ آ جائے تو لسی کو بھی نور مان لیتے، بد عقیدی اپنے عروج کو چلی جائے تو پھر نبی کے نور کا بھی انکار ہو جاتا ہے۔ تو دودھ ہے جی، نور ہے، اسے صاف کریں پاؤں کے نیچے نہ آ جائے۔ تو رفاع سمجھتے ہیں ان ساری باتوں، ان ساری چیزوں کی بولیوں کو کہ پانی نے دودھ سے کہا کہ یار میرے ملنے کے بغیر یہ جی نہیں سکتے، میری قدر بھی کوئی نہیں کرتے، مجھے بھی کوئی گر بتا کہ میری بھی قیمت ہو جائے۔ تو دودھ نے کہا پھر تجھے میرے اندر آنا پڑے گا، اپنی حیثیت کو ختم کرنا پڑے گا، میں تجھے اپنا رنگ بھی دے دوں گا، اپنا ذائقہ بھی دے دوں گا، پھر اپنی قیمت بھی دے دوں گا۔ پھر پانی دودھ میں جائے تو پانی نہیں رہتا، یہ پھر بات عام لوگوں کی نہیں رہتی، پھر اللہ کے بندوں میں چلا جائے تو پھر بات اللہ کے بندوں کی ہوتی ہے۔ پھر یہ عام آج قبلہ شاہ جی کے ہاتھ میں جس بندے نے ہاتھ دے رکھا ہے، ظاہر میں ان کے ہاتھ میں دے رکھا ہے، حقیقت میں ان کے بابا جی کے ہاتھ میں ہاتھ دے رکھا، اس لیے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، یہ وہی بیعت ہے جو تسلسل چلتا ہوا ید اللہ کے ہاتھ تک جاتا ہے، ید اللہ کے ہاتھ تک جاتا ہے۔ پھر یہ آگے فرشتوں کو کہا پیمائش کرو، اگر یہ اس بستی کے قریب ہے جہاں اللہ والے بستے ہیں، جہاں یہ جا رہا ہے، پھر 100 قتل معاف ہے، جنت والے لے جائیں، اور اگر اس بستی سے دور ہے تو پھر دوزخ والے لے جائیں۔ یہ اس لیے دوڑیں لگی رہتی ہیں کہ جا رہے ہیں جی گمکول شریف، جا رہے ہیں جی گولڑا شریف، جا رہے ہیں جی سیال شریف، سارے استانوں کو سلام ہے جہاں سے میرے نبی کے پیار کا درس ملتا، فیضان بٹتا ہے حضور علیہ السلام کی شریعت کا، ان سب کو سلام ہے۔ یہ کیوں دوڑیں لگی رہتی ہیں کہ قرب ولی کی فضیلت خود میرے نبی ارشاد فرما گئے، نبی ارشاد فرما گئے۔ اب پیمائش کرنے کا حکم کیوں ملتا ہے؟ تاکہ فریقین کو فرق نہ لگے، آپ کسی چیز کو کبھی ماپنا چاہیں تولنا چاہیں تو اس لیے ہوتا ہے، کسی کو فرق نہ لگے۔ تو جب رب پیمائش کا حکم دے ساتھ یہ حکم بھی دے اے زمین سکڑ جا، دوسری طرف پھیل جا، تو پھر تو پیمائش کی کوئی حیثیت نہیں نہ رہتی، کوئی نہیں۔ رب قادر ہے نا، وہ چاہے تو سکیڑ سکتا ہے، چاہے تو پھیلا سکتا ہے، لیکن مولا تو عادل ہے، عدل کرتا ہے۔ ادھر معاملہ کچھ اور نظر آتا ہے، فرمایا عدل کرتا ہوں، میرے بندوں کی طرف چلو تو پھر میں فضل کرتا ہوں۔ اور عدل اور بات ہے، فضل اور بات ہے۔ عرف کھڑی نے فرمایا عدل کریں تے تھر تھر کمن، اچیاں شانہ والے فضل کریں تے بخشے جاون میں ورگے مکالے۔ دعا تو گھر میں بھی ہو سکتی ہے، ختم کا انتظام کر کے مولوی صاحب دعا، شاہ صاحب کو کیوں تکلیف دی ہے؟
اللہ کے بندوں کا آنا، ان کے پاس جانا اگر اتنا معاملہ ہے، بلا لیں اگر یہ بھی کچھ کم نہیں، ان کا تشریف لانا بڑی بات ہے۔ یہ اس لیے اللہ کے بندے بلائے جاتے ہیں، بندہ ہونا اور بات ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ایک عورت تھی تو وہ ننگی پھرتی، کپڑے نہیں پہنتی، جب بازار سے گزرتی تو دکاندار اس کے اوپر کپڑے پھینکتے اپنے کہ یہ پردہ کر لے، تو وہ سارے کپڑوں کو جمع کر کے آگ لگا دیتی، کپڑے نہیں پہنتی۔ ایک دن بازار سے گزری نا تو بھاگ کے دکان میں گئی، کہتی مجھے کو کپڑے دو، میں نے اوپر لینے۔ انہوں نے کہا کیا ہوا، تو نے تو کبھی کپڑا پہنا نہیں۔ اس نے کہا آج مجھے اللہ کا ایک بندہ نظر آیا۔ وہ بندہ کون تھا؟ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ، آگے سے آتے ہوئے نظر آئے، دکان میں گھسی، مجھے کپڑے دو، میں نے پردہ کرنا ہے۔ کہا بندہ کون نظر آیا؟ ہم سارے روز تجھے بندے نہیں نظر آتے۔ کہا تم بندے ہوتے تو میں تم سے بھی پردہ کر لیتی۔ بندگی کے اس درجہ کمال کو پہنچ کے جب رب کا بندہ بنے تو پھر بندہ دور کی بات ہے، کتا ان کی صحبت میں آئے، قرآن کہتا ہے وہ بھی لائق عزت ہو جاتا ہے، کتا بھی لائق عزت ہو جاتا ہے، بندے تو اور دور کی بات ہے۔ لیکن میں اس متفق علیہ حدیث کے حوالے سے صرف ایک اشارہ اور کر دوں کہ میرے نبی کے فرمان کے مطابق علیہ السلام جنتی اور دوزخی ہونے کا معیار کیا ٹھہرا ہے، آپ اندازہ تو کر لیں کہ جو اللہ کے بندوں کے قریب ہے وہ جنتی ہے، جو ان سے دور ہے بغاوت کرتا ہے۔ خود خیال کر لے، میری بات نہیں، میرے نبی کی بات ہے، میرے نبی کی حدیث کی بات ہے۔ گویا یہ وہ ان بندوں کا گروہ ہے بحمدہ تعالیٰ، ان بندوں سے تعلق رکھنے والے دنیا سے چلے جائیں تو پھر بھی ان کے لیے دعاؤں کے ہاتھ اٹھتے رہتے ہیں، اٹھتے رہتے ہیں۔ اور میں نے حدیث پاک تلاوت کی ہے خطبے میں چاہتا ہوں موضوع کے مطابقت سے ادھر بھی رہا جائے انشاءاللہ، ادھر واپس بھی پھر میں آپ کو کوئی عود کے دامن میں لے جاؤں گا۔ امیر صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انسان فوت ہو جاتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، فوت ہو جاتا ہے، موت آ جاتی ہے، یہ ہمارے فوت ہونے کی اور کچھ حیثیت ہے اور اللہ کے بندوں کی کچھ اور حیثیت ہے۔ دیوان حضوری رحمت اللہ علیہ کا عرص پاک تھا نا، اگلے دن تو قاضی عبداللطیف صاحب ایک بڑے اچھے مدرس ہے ماشاءاللہ، منجے ہوئے مدرس، بزرگ عمر کے آدمی، بڑی بات سنائی بخاری شریف کے حوالے سے۔ فرمانے لگے حضور علیہ السلام نے پردہ فرمایا، کچھ اصحاب کی طرف سے یہ رائے آئی، اصحاب کی طرف سے، کہ ہم نماز میں پڑھتے تھے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اب پڑھا کریں السلام علی النبی۔ تو یہ بات بارگاہ خلیفۃ الرسول میں پہنچی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نے فرمایا حرف اور لفظ کی تبدیلی دور کی بات ہے، زیر زبر کی بھی تبدیلی نہیں ہوگی، اسی سیغے کے ساتھ پڑھیں گے۔ ابن مسعود آئے، عبداللہ ابن مسعود بڑی علمی شخصیت صحابہ کے اندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئے اور آ کے کہا اے خلیفۃ الرسول، کیا حضور کے پردہ کرنے پر، انتقال کرنے پر آپ یقین نہیں رکھتے؟ یعنی یہ دیکھیں نا، وہ پردہ کرنا اور ہے اور ہمارا فوت ہونا اور ہے۔ یہ اللہ کے بندے ہیں، اور جس کی غلامی کا دم بھر کے بندوں کی زندگی میں شک نہیں، پھر اس کی زندگی تو اس لیے اعلیٰ حضرت پڑھ کے اور کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے۔ یہ ایک الگ باب ہے، محبت والوں کے لیے کھلا، تو ہم ادھر ہی رہیں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین حضور کی زندگی میں اپنی دعائیں لے کے جاتے، حاجتیں لے کے جاتے، حضور سے پوری کروا کے لاتے، حضور پردہ فرما گئے تو آپ کی تربت مبارک پہ حاضر ہوتے، اپنے معاملات، اپنے مسائل وہاں پیش کرتے، اور پیش ہی نہ کرتے بلکہ حال ایسے ہوتے۔ ام المومنین کی بارگاہ میں صحابہ کا قافلہ، قات سالی، بارش نہیں ہوتی، صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آؤ پھر میں تمہیں نسخہ بتاتی ہوں، حضور کی گنبد مبارک سے اوپر میرے حجرے کا چھت ہٹا دو تاکہ حضور کے گنبد اور آسمان کے درمیان کوئی پردہ نہ رہے۔ چھت ہٹانے کی دیر تھی، جب آسمان نے حضور کی گنبد کی زیارت کی تو بارش برسانے لگی، بارش برسنے لگی۔ یہ ایک بات نہیں، سینکڑوں ایسی باتیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کے وصال ظاہری کے بعد گنبد مبارک پر آ کر صحابہ اپنی حاجتیں پیش کرتے، ادھر سے پیش کرتے، ادھر سے رب ان کی حاجتوں کو پورا فرما دیتا، پورا فرما دیتا۔ یہ ایک بات حضور علیہ السلام نے پردہ فرمایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خبردار اسی سیغے کے ساتھ پڑھیں گے۔ ابن مسعود آئے رضی اللہ تعالیٰ، کہا خلیفۃ الرسول کیا حضور کے پردہ کرنے پر آپ یقین نہیں رکھتے؟ فرمایا یقین رکھتا ہوں۔ تو پھر
ہم اس سیغے کے ساتھ کیوں نہ پڑھیں؟ السلام علی النبی. فرمایا عبداللہ یہ بتاؤ کہ حضور کے زمانہ ظاہری میں مدینہ طیبہ سے باہر تم اپنے اپنے مہمات پر، جنگوں پر، حضور کے بھیجے ہوئے کاموں پر جاتے تھے کہ نہیں جاتے تھے؟ کہا جی جاتے تھے. کتنے دور جاتے تھے؟ کہا سینکڑوں میل دور چلے جاتے تھے. کہا کیسے سلام پڑھتے تھے؟ کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ. فرمایا دور جا کے یہ پڑھتے تھے، اب تو نبی قریب موجود ہے. ہم مسجد نبوی میں موجود ہیں، نبی گنبد خضرا میں موجود ہیں، اسی سیغے کے ساتھ پڑھیں گے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سیغے کو بحال کر کے یہ قید ہٹا کے بتایا کہ دنیا کے جس کونے سے پڑھو گے بے حمدہ تعالیٰ سلام، صلاۃ و سلام کی تمہیں سمجھ آ جائے گا کہ یہ بریلی والا اور لیل پوری سلام نہیں، نماز والا سلام ہے. رب اتنا قادر ہے، فرمایا یا کے معنی کے ساتھ نماز میں نبی پر سلام پڑھا کے چھوڑو. پڑھو گے کیسے نہیں؟ قادر ہے نا، قادر ذات ہے. فرمایا پڑھوا کے چھوڑوں گا. کوئی بیٹھ کے پڑھنے کا اگر اقرار بھی کر لے، کہیں نہیں آپ کھڑے ہو کے پڑھ لیتے ہیں یا نبی سلام علیکہ، ادھر اعتراض کر دے. فرمایا نماز میں تشہد کی صورت میں پڑھوا لوں گا، جنازے میں کھڑا کر کے بھی پڑھوا لوں گا، کھڑا کر کے پڑھوا لوں گا. محبوب پر درود و سلام کی باری ہے. میں خود پڑھتا ہوں، میرے فرشتے پڑھتے ہیں، تم کیسے نہیں پڑھو گے؟ ہر حال میں پڑھو گے سو پڑھو گے، لیکن میری خاص بندگی میں یہ الگ ایک طویل چیپٹر ہے. کسی کو سلام شاہ صاحب تشریف لائے، الحمدللہ آپ سب نے احترام کیا، میں بھی کھڑا ہو گیا. آپ ذرا اندر پہلے داخل ہو جائیں، ہم تو پیچھے چلتے ہیں نا، یہ تابعین کی تابعداری ہے. فتبعونی، پیچھے چل رہا ہے. برابری کے یہ مدعی نہیں، نہ برابری کے نہ آگے بڑھنے والے. آپ آگے چلیں. لیکن میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ نماز میں موجود ہوں، تحریمہ سے نماز شروع ہو چکی ہو، حرمت والی تکبیر سے، کوئی علمی شخصیت آ جائے، روحانی شخصیت آ جائے، کوئی سادات کے گھرانے کا چشم و چراغ آ جائے، تو نماز کو مقدم رکھتے ہوئے ہم سلام نہیں کہیں گے، نماز جاری رکھیں گے. کیونکہ تحریمہ سے نماز شروع ہو گئی. وہ پتہ چلا کوئی جتنا بڑا ہو جائے، علمی لحاظ سے، حسب و نسب کے لحاظ سے جتنا بڑا ہو جائے، امتی ہو، اسے حالت نماز میں سلام کہہ دیا جائے تو نماز رہتی نہیں. لیکن نبی کی بارگاہ میں پورا سلام نہ کیا جائے نا پیش، تو نماز ہوتی نہیں. تو نماز نے کیا بتایا ہے کہ اپنی اوقات میں رہ، تیری اور اوقات ہے، نبی کی اور ذات ہے. وہاں برابری کا دعوے دار نہ بن اور مثلیت کی بات نہ کر. نبی کو رب نے بے مثل و بے مثال بنا رکھا ہے. فرمایا بندگی میری ہے، لیکن مخاطب ہو کر یا کے سیغے کے ساتھ پورا سلام پیش کرو میرے نبی کی بارگاہ. السلام علیکہ، سلام بھیجو گے توجہ جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ ویسے بھی جائے گی. تحریمہ سے جب شروع کرو گے تو ہاتھ کانوں تک لے جانا، یہ سنت ہی ہے، یہ سنت ہی ہے. اور ویسے فجر سے لے کر آپ عشاء تک چلے جائیں تو سنت سے ہی نماز شروع ہوتی ہے. یہ مغرب میں بھی بڑی حکمتیں ہیں، وگرنہ یہ بھی سنت سے ہی شروع ہوتی. وہ خیال تو پہلے ہی نہیں چھوڑ سکتے، لیکن این حالت نماز میں جب نبی کی بارگاہ میں سلام بھیجو گے، خطاب کے سیغے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے فرمایا خبردار نمازی، حضور کی بارگاہ میں سلام نہیں پیش کرنا جب تک نبی کو دل میں موجود نہ پالے. موجود نہ پالے سلام نہیں بھیجنا. کب بھیجنا ہے؟ موجود پائے کہ موجود ہیں، سلام سنتے بھی ہیں، جواب دیتے بھی ہیں، جواب دیتے بھی ہیں. میں نے عرض کیا یہ سلام کا الگ ایک پورا چیپٹر ہے، میں اسے بھی کھولنا نہیں چاہتا. اسی طرح اشارے کے ساتھ ہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات مقدسہ کی بارگاہ میں اور صاحب بار شریعت نے عد کر دیا. آپ سجدہ صاحب کا باب اٹھائیں، امام اعظم رحمت اللہ علیہ کی زیارت ہوئی، حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی. آپ کو شرف دید، یہ عام کسی کو خواب میں دیکھیں تو اور بات ہے، لیکن نبی کسی کے خواب میں آئے تو یہ اور بات ہے. عام خواب میں دیکھیں، جس کو دیکھیں اسے پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے کوئی خواب میں دیکھ رہا ہے، لیکن نبی با اختیار ہو کے خواب میں آتے ہیں. با اختیار ہو کے خواب آتی نہیں، نبی کرم فرماتے ہیں. فرمائے شیطان خواب میں بھی میری مثل بن کے آ سکتا. اچھا یہ قید ہے، پابندی ہے شیطان پر کہ وہ نبی کی مثل، تو اب جو نبی کی مثل بنے وہ خود ہی خیال کر لے. رب کی غیرت کو گوارا ہی نہیں کہ کوئی نبی کی مثل بنے، اس لیے تو جسم مبارک کا سایہ کوئی نہیں.
سایہ کوئی نہیں، رب کی غیرت کو اتنا بھی گوارا نہیں کہ نبی کے جسم کا سایہ کہیں آپ کی مثال نہ کہلائے، مثل نہ کہلوائے، اس لیے بے سایہ اس نور مبارک کو۔ امام اعظم خواب میں دیکھتے ہیں حضور تشریف لائیں، حضور نے فرمایا ابو نیفا تم امام ہو؟ عرض کی ہاں کا آپ کا احسان ہے کہ میں بھی فقہ کا امام ہوں۔ ویسے آپ کو صاحب رائے، یہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ رائے سے بڑے مسائل اخذ کیے ہیں، یہ ضمناً کوئی نہ کوئی بات آگے نکلتی جاتی ہے، انشاءاللہ میں وقت پر سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ قاضی صاحب نے تھوڑی سی اجازت مجھے دی ہے، انشاءاللہ عصر بھی ہم وقت میں ہی پڑھیں گے جب عصر کا وقت ہو۔ گویا امام صاحب کو ملاقات کا شرف حاصل ہوا، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ مدینہ طیبہ میں۔ امام جعفر صادق نے فرمایا ابو حنیفہ سنا ہے تم رائے سے بڑا کام لیتے ہو اور اپنی رائے سے ہی فیصلہ کر کے مسئلہ بنا لیتے ہو؟ ہاتھ جوڑے، عرض کی جی نہیں، میں حضور کی شریعت سے ہی کام لیتا ہوں۔ اس لیے بار شریعت آپ اٹھائیں نا تو پہلے قرآنی آیات سے استدلال ہوگا، جس بھی چیز کا پہلے قرآن کی آیت آپ نے لائی، پھر حضور کی حدیث لائی، پھر مسائل فقہیہ بیان کیے، تاکہ پتہ چلے فقہ قرآن و حدیث کی تابعداری کا نام ہے، کسی ذاتی رائے کا نہیں۔ امام صاحب نے 3 سوال عرض کی امام جعفر صادق کی بارگاہ، عرض کی کہ نماز مقدم ہے جو کسی حال میں معاف نہیں، روزہ مسافر کے لیے معاف ہے، مریض کے لیے معاف ہے، شیخ فانی ہو تو معاف ہے، جب تک یہ عذر دور نہ ہو جائے وہ معاف ہے، فدیہ بھی دے سکتا ہے، لیکن نماز کا کوئی فدیہ نہیں، قیام نہیں کر سکتا تو نہ کرے، رکوع نہیں کر سکتا تو نہ کرے، سجدہ نہیں کر سکتا تو نہ کرے، اشارے کرے لیکن نماز ضرور پڑھے۔ مسافر پہ 2 کم کر دی ہیں 4 والی، لیکن معافی والی کوئی گنجائش نہیں، نماز کسی حال میں۔ امام صاحب نے عرض کی اگر میں رائے سے کام لیتا تو پھر ایام کی صورت میں جب عورت طہارت سے نہیں ہوتی تو بعد میں قضا نماز کی رکھتا۔ روزہ تو کئی حالتوں میں معاف ہے، لیکن رمضان کے روزے ایام میں آئیں ان کی قضا ہے، نمازوں کی قضا۔ اس پر نقلی اور عقلی ائمہ نے دلائل دیے ہیں، لیکن آپ نے امام جعفر صادق کی بارگاہ میں عرض کی اگر میں رائے سے کام لیتا، عقل سے کام لیتا تو میں نمازوں کی قضا اپنی فقہ میں لکھتا، لیکن میں نے نمازوں کی نہیں لکھی، روزوں کی لکھی ہے، کیونکہ حضور کی شریعت کو مانتا۔ آپ نے دوسرا سوال عرض کیا مرد کمزور ہے یا عورت؟ امام جعفر صادق نے فرمایا عورت کمزور ہے۔ فرمایا اگر میں عقل سے کام لیتا تو عورت کی وراثت دگنی کر دیتا کیونکہ کمزور ہے، مرد کی آدھی کر دیتا، لیکن میں نے عقل سے کام نہیں لیا، میں نے تو حضور کی شریعت کے سامنے سر تسلیم کم کیا اور اپنی فقہ میں مرد کو دگنا عورت کو سنگل دیا ہے۔ آپ نے تیسری بات عرض کی کہ موزے نیچے سے گندے ہوتے ہیں، مسح اوپر سے ہوتا ہے۔ چمڑے کا موزہ اس کے مسح کا طریقہ یہ ہے کہ اوپر سے آپ ہاتھ پھیر دیں گیلا کر کے بس مسح ہو گیا۔ امام صاحب نے عرض کی وہ گندا تو نیچے سے ہوا ہے، زمین پر تو نیچے سے لگا ہے، میں اگر رائے سے کام لیتا تو نیچے سے مسح لکھتا، میں نے اوپر سے لکھا ہے۔ 3 باتیں عرض کرنے پر امام جعفر صادق نے آپ کی پیشانی کو چوم کر شاباش عطا فرمائی۔ اللہ اکبر یا رسول تو گویا یہ قرآن و حدیث کی تابعداری ہے، فقہ کا نام ہے۔ امام صاحب کو حضور نے شرف دیدار بخشا، وہ فرمایا ابو حنیفہ امام ہو؟ ہاں جی آقا یہ آپ کا احسان ہے۔ فرمایا اچھے امام ہو جو مجھ پر درود پڑھے اس پر تم اضافی سجدہ لازم کر دیتے۔ یہ بڑی طویل بات ہے، میں کوشش کروں اشارے میں ہی رکھوں۔ جب ہم 3 رکعت والی یا 4 رکعت والی نماز پڑھتے ہیں تو تشہد میں بیٹھتے ہیں جسے قاعدہ اولا کہتے ہیں، درمیانی قاعدہ بھی کہتے ہیں، عبد و رسول تک کہہ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور آگے اگر پڑھا اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پڑھ دیا، اب سجدہ لازم ہے، تاخیر ہو گئی۔ تیسری رکعت کا قیام چونکہ رکن ہے نماز کا، تاخیر ہو گئی۔ ہمیں اتنا ہی بتایا ہے، جتنا ہمارا آزما ہے نا ہمیں اتنا ہی بتایا، اصل راز امام نے اپنے پاس رکھا ہے۔ یہ ہوتی ہے حکیم کی بات، وہ حکمت سے کام لیتا ہے۔ عید کے دن نماز عید سے پہلے نوافل کو مطلقاً مکروہ لکھا، فقہ میں مکروہ لکھا، صاحب باری شریعت نے بھی لکھا مکروہ ہے، لیکن کہا طویل بحث کے بعد خلاصتاً لکھا اگر عوام پڑھیں تو انہیں نہ منع کریں، یہ عمل خاص لوگ کریں۔
یہ ہے حکمت کی بات کہ عوام کو روکو گے نفل نہ پڑھو گے، لوگوں مولوی صاحب نے نفل سے روک دیا، ایک نئی الجھن پیدا ہو جائے گی۔ تو یقین لوگ ہیں ان نئی الجھنوں میں نہیں ڈالتے، بلکہ لوگوں کو عبادت کا خشوع و خضوع عنایت فرماتے ہیں، اطمینان قلب عنایت فرماتے ہیں۔ مختصر ہمیں کیا بتایا؟ تیسری رکعت کا قیام رکن نماز کا تاخیر ہو گئی ہے، سجدہ صاحب کرو۔ حضور نے فرمایا مجھ پر درود پڑھ رہا ہے، بھول کے جب آگے جائے گا درود ہی پڑھے گا نا، مجھ پر درود پڑھ رہا ہے اور تو اس سے سجدہ کرا رہا ہے۔ امام صاحب نے قطن یہ نہیں عرض کی، آپ اٹھا لیں روایت کو، کہ آقا لیٹ ہو گیا ہے تیسری رکعت میں جانے کے لیے، نہیں، امام صاحب نے عرض کی آقا اگر وہ بھولا ہوا نہ ہوتا تو تکبیر کہہ کے کھڑا ہو جاتا، اس کی توجہ نماز میں نہیں، توجہ کہیں اور ہے، مارکیٹ میں گیا ہے، دکان میں گیا ہے، مریض کے پاس گیا ہے، طالب علم کے پاس گیا ہے، توجہ کہیں اور ہے۔ آپ پر درود پڑے بھول کر، توجہ درود والے کی طرف نہ ہو، امام ابو حنیفہ اس سے سجدہ کرواتا ہے۔ میرے نبی نے شاباش عطا فرمائی، فرمایا شاباش تیری فقات پر، فرمایا پڑھا آپ پر درود ہے لیکن بھول کر پڑھا ہے، بے توجہی سے پڑھا ہے۔ وہ مدینے والے پر درود پڑھے اور مدینے والے کی طرف توجہ نہ ہو، امام کہتے ہیں سجدے کرتے رہو۔ تو منفی ہو کے بھی کہو کہ نماز میں خیال آ جائے تو نماز پتہ نہیں کدھر چلی جاتی ہے۔ خیال ہونا چاہیے کہ یہ کون سا درود، میں ایک بات عرض کروں اور واپس چلا جاؤں، تحریمہ سے لے کر خروج بسنہ تک ساری نماز اللہ کی عبادت ہے کہ نہیں؟ ساری نماز اللہ کی عبادت ہے، درود بھی بیچ میں ہی آیا ہے۔ تو نماز نے کیا بتایا؟ نبی پر درود اللہ کی عبادت ہے۔ نبی ذکر الانبیاء من العبادہ، میرے نبی نے فرمایا ہر نبی کا ذکر اللہ کی عبادت ہے، اور نبیوں کے نبی پر درود پڑھنا اللہ کی عبادت ہے۔ اس لیے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی پوچھے جی کہاں لکھا ہوا یا کہاں نہیں لکھا ہوا، ہمیں ضرورت نہیں ہے دلیل کی۔ بندہ مومن کو بندگی خدا کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، نبی کی ذات پر درود و سلام رب کی عبادت سمجھ کے بے شک اذان سے پہلے بھی پڑھ اذان کے بعد بھی پڑھ، اللہ کی عبادت نبی کی ذات ایک ہی عمل ہے جس کے بارے میں رب نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ یہ طویل چیپٹر ہے، میں بس اشارے پر اکتفا کرنا چاہتا ہوں، میں ادھر جانا چاہتا ہوں واپس، آپ کو پھر ان نفوس قدسیہ کے جذبات کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ بابوں کی جذبات آپ نے دیکھے، نوجوانوں کے دیکھے، مائیں بہنیں بیٹیاں، یہ مائی صاحبہ کا ختم، میرے برادر مکرم قاضی صاحب کی امی جان کا یہ ختم ہے، اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے۔ مرکزیت حاصل کی غزوہ احد میں ایک خاتون نے، کس بات پر؟ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگوں احد کے دن میں نے جس طرف بھی دیکھا مجھے ام عمارہ لڑتی ہوئی نظر آئی، جہاد کرتی ہوئی نظر آئی، مرکزیت ملی انہیں۔ جب کافر آئے حضور کے سامنے فیصلہ کن حملہ کرنے کے لیے ناپاک ارادے کے ساتھ حضور کو شہید کر دیا جائے، اس نے عورتوں والی ڈیوٹی چھوڑی، یہ مائی حضور کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ایک غیرت ایمانی جو ہے نا، اس میں ایک دلیری ہے، ایک طاقت ہے، ایک قوت ہے، ایک پاور ہے۔ کھڑی ہو گئی عورت ہو کر، خبردار جس نے میرے حضور کی طرف دیکھا میں آنکھیں نکال دوں۔ میں سیرت نے لکھا، سیرت نگاروں نے کسی کافر کو آگے ہونے کی جرت نہیں ہوئی، اس عورت نے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ حضور خوش ہو گئے، حضور نے فرمایا ام عمارہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، عورت ہو تمہیں خدا نے بڑی دلیری دی ہے۔ اب اس مائی نے اس وقت یہ خیال کیا کہ حضور کا قلب مبارک پوری طرح مجھ پر راضی، پوری طرح فائدہ اٹھایا۔ موقع ہوتا ہے نا کوئی، عرض کی آقا، لیکن میں یہ تصور ان لوگوں کے واقعات قصص قرآن نے بیان فرمائے، اس لیے نہیں کہ میں کسی کہانی کے طور پر، اس لیے کہ ہم نے اس سے سبق کیا حاصل کرنا ہے۔ ہم نے اس سے، ان لوگوں نے بچے پیش کیے، مائی کو وہ کھڑی ہوئی ہے کہ عہد سے لوگ واپس آ رہے ہیں، پوچھ رہی ہے مجھے حضور کا بتاؤ، کہا تیرا بیٹا شہید ہو گیا، انہا للہ پڑھا، مجھے حضور کا بتاؤ، بھائی شہید ہو گیا، خامد شہید ہو گیا، انہا للہ پڑھ کے کہتے مجھے حضور کا بتاؤ، بتایا حضور الحمدللہ صحیح و سلامت ہے، کہا دنیا کی کوئی سختی مجھے متاثر نہیں کر سکتی جب حضور سلامت۔ یہ وہ جذبات ہیں جو ہمارے ذمہ کیا ہے کہ ہم حضور کی شریعت پر عمل کریں، حضور کی سنت پر عمل کریں۔
حضور جیسا چہرہ بنائے، حضور جیسا لباس پہنے، حضور کی طرح کھانا کھائیں، حضور کی طرح پانی پئیں، حضور کی طرح سوئیں، حضور کی طرح جاگیں. یہ آج جس مرد مجاہد نے یہ کام کر رکھا ہے وہ مجاہد بھی ہے اور اللہ کا ولی بھی ہے. ہمارے ذمہ یہ، اگر ہم اس سے بھی محروم ہیں، اس لیے میں ان کے جذبات آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جذبہ ہمارے اندر کیوں نہیں انگڑائی لے رہا. ہم اپنی سوسائٹی کو آگے کیوں رکھ رہے ہیں، مقدم کیوں سمجھ رہے ہیں، برادری کے معاملات کو، رسم و رواج کو، سوسائٹی کی باتوں کو. حضور کی سنت شریعت ہر معاملے میں آگے ہوگی. وہ لوگ تھے جن کے جسم کی چربی پگھل کر آگ کے انگاروں کو ٹھنڈا تو کرتی رہی، لیکن کوئی مائی کا لال احد احد کی صدائیں نہیں روک سکتا. ان لوگوں نے پھر مقام پایا ہے. بڑے بڑے جلیل القدر لوگ تھے. سین کعبہ، مسجد حرم، فتح مکہ کے موقع پر میرے نبی نے فرمایا تم بلال چھت پہ چڑھ کے اذان دو، تم چڑھ کے دو، عشقہ تیری ادا تو صدقے کعبہ تھلے تے بلال اٹھ. لیکن بلال بننا کوئی عام کام تو نہیں ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے. نماز فجر پڑھائی میرے نبی پاک علیہ السلام نے مسجد نبوی میں، نماز فجر پڑھائی. طہارت کے باب میں صاحب بار شریعت نے اس روایت کو فرمایا بلال کھڑے ہوئے ہیں، لبیک یا رسول اللہ. فرمایا کیا کام کرتے ہو؟ تم رات کو جنت میں میرے آگے آگے چل رہے تھے، جنت میں میرے آگے آگے چل رہے تھے. تو میرے نبی کا فرمان ہے، جنت میں صحابہ کو بتایا ہے کہ جس نے مشقتیں بڑی برداشت کی ہیں، سختیاں جھیلی ہیں دین اسلام کی خاطر، اب بانی دین اسلام نے اسے عزت یہ عطا فرمائی ہے. اور دن کو تمہیں مسجد نبوی میں اذانیں دیتا نظر آتا ہے، اس کی راتیں جنت میں ٹہلتے ہوئے گزرتی. میرے آگے آگے چل رہے تھے رات کو جنت میں. کوئی مائی کا لال چیلنج کر سکتے ہیں نبی کے فرمان کو؟ اگر بلال حبشی راتوں رات جنت میں آ کے فجر کے لیے پھر مؤذن بنے، مسجد نبوی میں کھڑے ہیں، تو نبی کے آنے جانے پر پیسے کیوں کرتے پھرتے تھے؟ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایائی پلٹتے دنیا کی. یہ حال ہے خدمتگاروں کا، سردار کا عالم کیا ہوگا. یہ تو خدمتگار ہے جو رات جنت میں جاتا ہے اور واپس آتا ہے. میرے نبی نے فرما رکھا ہے، کوئی مائی کا لال کر سکتا ہے؟ یہ وہ قابل رشک جذبات ہیں. اس مائی نے عرض کی آقا اگر آپ میرے جذبہ جہاد سے خوش ہو گئے ہیں تو میرا خاندان، میرے بھائی، میرے بچے، میرا خاون غزوے میں موجود ہیں جو آپ کے دفاع کے لیے لڑ رہے ہیں. اب دعا کیا منگائی ہے، میں اس طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. دعا کریں میرے خاندان کے لیے آقا کہ خدا میرے خاندان کو جنت میں آپ کی رفاقت عطا کر. فکر نہیں ہے کہ دنیا بڑی تلخ ہو گئی آقا، دعا کریں غزوہ ختم ہو جائے، کافر ہلاک ہو جائیں، مسلمان بچ جائیں، آپ سلامت رہیں، ہم مدینہ طیبہ جائیں، آسانی کا سکھ کا کوئی سانس لیں. ان چیزوں سے غرض نہیں. غرض ہے تو کس سے غرض ہے؟ آخرت اچھی ہو جائے، جنت بھی وہ ملے جو نبی کی رفاقت میں ہو، جو نبی کی رفاقت میں. عبداللہ ابن زید انصاری میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی آقا ایک غم ہے جو مجھے کھائے جا رہا ہے، ایک غم ہے. حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کی آقا میری زندگی میں ایک دن ایسا آ جائے کہ آپ کو تکے بغیر گزاروں، مجھے میری موت تو آ سکتی ہے، دن نہیں گزر سکتا. جذبات تو دیکھیں ذرا صحابی، یہ وہ صحابی ہیں. حضور نے فرمایا غم کیا ہے؟ عرض کی آقا مجھے موت آنی. آپ نے بھی پردہ کرنا ہے. جس غم کی طرف اشارہ کیا میں اشارے سے ہی عرض کروں. عرض کی آقا مجھے شک نہیں کہ میں جنت میں جاؤں گا، آپ کا کلمہ پڑا ہے، آپ کی دید ہوئی ہے، صحابی ہوں، جنت میں جاؤں گا، شک نہیں. لیکن 8 جنتیں ہیں، آپ مسند اپنے مقام کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق، مدارج کے مطابق آپ کسی اعلیٰ اور بالا مسند پر ہوں گے، ہم نیچے درجے میں ہوں گے. تو کیا جنت میں آپ کی دید نہیں ہوگی؟ جس کی زندگی کا ایک دن آپ کی دید کے بغیر نہیں گزر سکتا. گویا وہ صحابی دبے لفظوں میں عرض یہ کرنا چاہتا ہے آقا اس جنت کو میں نے کرنا ہی کیا ہے جس میں آپ کی رفاقت نہیں ہوگی، آپ کی غلامی، آپ کی صحبت میسر نہیں ہوگی، آپ کی خدمت اور زیارت نہیں ہوگی. میں نے کرنا ہی کیا ہے؟ قرآن نازل ہوا رہا. مطمئن ہو گیا صحابی، واپس چلا گیا. کھیتی باڑی کر رہے ہیں، بیٹے نے جا کے پیغام دیا. ذرا جذبات دیکھیں. آج بس صحابہ کی نوکری کا دعویٰ بھی ہو اور صحابہ کے مسلک کا پتہ نہ ہو تو پھر تو معاملہ کچھ نہیں نہ بن سکتا. ایک ہی بات کافی ہے. بیٹے نے جا کے بتایا ابا جی آپ زمینوں میں کام کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی اطلاع نہیں ملی؟ فرمایا کون سی اطلاع، کیا کہنا چاہتے ہو؟ بیٹے نے عرض کی حضور پردہ کر گئے ہیں، نبی علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، وصال ظاہری ہو گیا.
عبداللہ ابن زید انصاری کتب حدیث کی زینت یہ روایت، ہاتھ اٹھائے عرض کی مولا مجھے اندھا کر دے. اپنی آنکھ کا مقصد فقط دید مصطفیٰ سمجھتا تھا. مولا اگر حضور کا چہرہ او چلو گیا ہے آپ تئے مزار چلے گئے ہیں، میں کسی اور چیز کو دیکھنا نہیں چاہتا، مجھے نبی نہ کر دے. کیا قرآن میں آیا کہ اندھا ہونے کی دعائیں مانگے؟ حدیث میں آیا کہ اندھا ہونے کی دعائیں مانگے؟ لوگ کہتے ہیں قرآن میں ہو تو ہم مانتے ہیں، حدیث میں ہو تو مانتے ہیں، اور عشق کسی اور دنیا کا نام ہے، محبت اور درد کسی اور دنیا کا نام ہے. یہ وہ جذبات ہیں جو صحابہ کو نصیب ہے. کس سے دعا مانگی ہے؟ رب سے. رب کہتا چلو یہ میرے محبوب کا دیوانہ ہے، اس کی یہ دعا نہیں قبول کرتا، اس کو اور نعم البدل دوں گا. آنکھ رہے گی نا، آنکھ بھی مانگی ہے. حضور کی بارگاہ میں مائی آ گئی، میں تو چاہتا نہیں تھا یہ باغ واگ جائے. مائی آ گئی عورت، عرض کیا کہ مرگی کا دورہ پڑتا ہے، میں گرتی ہوں، پھڑکتی ہوں، سطر کھل جاتا ہے، بے پردگی ہو جاتی ہے، دعا کریں دورہ نہ پڑے. حضور نے کہا صبر کرے تو تیرے لیے جنت ہے، صبر کرے تو جنت ہے. اس نے کہا میں صبر کر لوں گی، میں صبر کر لوں گی. اب جس کو میرے نبی نے یہ پیغام دیا ہے، بشارت دی ہے، اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک ہے؟ یہ صرف عشرہ مبشرہ میں نہیں. مسجد قباء کے امام کی شکایت آ گئی کہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، کوئی اور سورت پڑھتے ہیں. سورہ اخلاص کے تعارف میں فضیلت میں روایت موجود ہے. سورہ اخلاص بھی پڑھتے ہیں، کوئی اور سورت بھی پڑھتے ہیں. نمازیوں نے کیا کہا کہ آپ اس طریقے کو بدل دیں، یا سورہ اخلاص پڑھیں یا کوئی اور سورت پڑھیں. انہوں نے کہا میں معذور ہوں، میں ایسے ہی کروں گا، میرا عذر ہے، میں نہیں کوئی اور طریقہ اپنا سکتا. اگر چاہو تو امام بدل لو، امام بدل لو. لیکن یہ معیار دے گئے میرے نبی کے صحابہ. وہ شکایت کرنے آئے ہیں، عرض کیا کر رہے ہیں؟ آقا ان کے تقوی کی وجہ سے ہم امام دوسرا نہیں رکھنا چاہتے. تقوی بڑا ہے، پارسائی بڑی ہے، پرہیزگاری بڑی ہے، امام نہیں بدلنا چاہتے. ہماری شکایت کا ازالہ ہو جائے. حضور نے فرمایا بلاؤ پوچھ لیتے ہیں کیوں ایسا کرتے ہیں. عرض کیا کہ سورہ اخلاص سے میں شدت کی محبت رکھتا ہوں، اس میں جو صفات الہیہ کا ذکر ہے میں ان سے پیار رکھتا ہوں، وہ تلاوت کرنے پر مجبور ہوں. دوسری جگہ سے بھی میں تلاوت کرتا ہوں، میں ایسے ہی کروں گا. میرا عذر آپ قبول فرما لیں. ان کو کہیں کہ امام بدل لیں. میرے نبی نے فرمایا سورت کی محبت نے تجھے جنت میں داخل کر دیا ہے. یہ نہیں فرمایا ادھر ہو گئے، جنت میں داخل کر دیا ہے. فقیر روایت ہے، فقیر ذمہ دار ہے روایت کا. ایمان والو میرے نبی کسی سے ابھی نے کہا ہو آقا ابھی تو دنیا کی زندگی جی رہا ہے، پتہ نہیں کل کیا کرے گا، موت آئے گی، قبر میں جائے گا، حشر میں اٹھے گا، نامہ مال تلے گا، کون جنت میں جائے گا، کون دوزخ میں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. نبی کو اپنے اگر احوال کی خبر نہ ہو تو پھر صحابہ میں جنتیں نہیں بانٹتا، پھر صحابہ میں جنتیں اشارہ ہی کافی ہے سمجھتا. میرے نبی نے فرمایا تجھے جنت میں داخل اللہ نے کر دیا ہے اس سورت کے پیار کی وجہ سے. اگر سورہ اخلاص سے پیار ہو جائے بندہ جنتی ہو جاتا ہے، اگر سورت مصطفیٰ سے پیار ہو جائے وہ کیسے دوزخی ہو سکتی. لیکن یہ جنہوں نے پیار کیا ہے ان سے پوچھ. نابینا سے ابھی آ گئے. عرض کیا کہ مجھے آنکھیں چاہیے، بینائی. حضور نے فرمایا صبر کرے تو جنت ہے. اب یہ کمپیرزن ذرا اس سے صرف ہلکا سا میں رکھتا ہوں. صبر کرے تو جنت ہے. صحابی نے عرض کیا کہ میں نہیں صبر کر سکتا، میں نہیں صبر کر سکتا، میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے آنکھیں دے. حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث کی اور باب المعجزات کی طویل حدیث ہے. حضور نے فرمایا جا وضو کر حاجت کے نفل پڑھ اور میرے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں متوجہ ہو جا، رب کی بارگاہ میں متوجہ ہو جاؤ. بینائی لوٹ آئی. میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں موجود صحابہ مشاہدے والے کہتے ہیں جب گیا تو نابینا تھا، نفل پڑھ کے حضور کی تعلیم کردہ دعا مانگ کے واپس آیا تو بینا تھا، آنکھوں میں نور تھا. آ کے عرض کیا آقا مسئلہ آنکھوں کا نہیں تھا، میں ترس گیا تھا آپ کی دید کو، میں نے اس لیے کہا وہ عورت ہے، اس نے صبر کر لیا اور اتنی دعا کے لیے عرض کیا کہ ٹھیک ہے میں صبر کر لوں گی، اتنی دعا کر لے جب میں دورے سے گر کے پھڑکوں نا تو میرا سطر نہ کھلے، بے پردگی نہ ہو. حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. اس کے بعد راوی کہتے ہیں وہ عورت گرتی رہی، پھڑکتی رہی، مرگی کے دوڑے پڑتے رہے لیکن کبھی اس کی بے پردگی نہیں ہوئی، سطر نہیں کھلا چونکہ میرے نبی کے دعا کے لیے ہاتھ کے اٹھ گئے.
ہاتھ جو اٹھ گئے اس نابینے سے آبینے. یہ مرد ہے, عورت کا حوصلہ کم ہوتا ہے, مرد کا زیادہ ہوتا ہے, اسے صبر کرنا چاہیے تھا. کہا میں صبر نہیں کر سکتا. عذر یہ پیش کیا, آقا آنکھوں سے میں نے کوئی اور کام نہیں لینا تھا, میں آپ کو تکے بغیر اب رہ نہیں سکتا, اس بات پر مجھ سے صبر نہیں ہوتا تھا, اس لیے میں نے آنکھوں کا نور مانگا, اس لیے آنکھوں کا نور مانگا ہے. تو جو نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ جذبات میسر آ جائیں. مائی نے کیا مانگا؟ حضور نے ہاتھ اٹھا دی, عرض کی مولا اس مائی کے خاندان کو جنت میں میرا رفیق بنا دے. غزوہ ختم ہو گیا, مائی چلی گئی مدینہ طیبہ. دکھ سکھ یہ زندگی کا حصہ ہے, کبھی سردی ہے کبھی گرمی, کبھی گھر میں شادی کی شادیانے بجتے ہیں اور کبھی صف ماتم بھی بچتی ہے. سخت صدمہ ہوتا نا اس مائی کے خاندان پر, سخت صدمہ, غمگین کی کیفیت. تو یہ مسکراتی, یہ دیوانی نہیں, ہوش و آواز رکھتی ہے, سمجھ رکھتی, عقل رکھتی ہے, یہ مسکراتی, خوش نظر آتی. لوگ پوچھتے مائی خاندان والے بڑے غمگین, ان پر بڑی افسردگی ہے اور تو بڑی خوش ہے. مائی کرتی, مائی کیا کہتی؟ مجھے دنیا کی کوئی سختی اور مصیبت متاثر نہیں کر سکتی, اس لیے کہ حضور نے جنت میں ہمیں اپنا رفیق بنا لی. جنت میں ہمیں, اور میرے نبی کا کرم پورے جوش پر آ جائے. اور میرے نبی فرمائے سال ربیہ, سوال کر ربیہ. میں صرف اشارے سے ہی کام لوں. قرآن نے کیا کہا؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. محبوب سائل آئے تو جھڑکنا, چونکہ قرآن سب سے بڑی دلیل ہے, حجت اعلیٰ ہے, لا ریب کتاب ہے. قرآن کیا کہتا ہے کہ محبوب سائل آئے تو جھڑکنا نہیں. کس کو نہیں جھڑکنا؟ جو سوال لے کے آئے. اگر عقیدہ ہو کہ سوال ہی نہیں کرنا تو نبی سے سوال ہی نہیں کرنا. قرآن کیا کہہ رہے ہیں نبی کو؟ سائل آئے تو جھڑکنا نہیں. میرے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ سل, سوال کر. ربیہ بغیر کسی تخصیص کے, یہ نہیں کہا کہ اس چیز کا سوال کر اور اس کا نہ کر. جو بغیر تخصیص کے سوال کا اختیار دے اب بھی اس کے مختار ہونے میں شک ہے. بلا تخصیص اختیار دے جو مرضی ہے. الحمد جس سے قرآن شروع ہوتا ہے, اٹھائیں ذرا ائمہ حدیث و تفسیر, درس نظامی کا سلیبس, اہل منطق کا کلام اٹھائیں. الحمد, یہ حمد کس کی تعریف کو کہتے ہیں؟ حمد اس تعریف کو کہتے ہیں جس میں تاریخ والا مختار ہوتا ہے. اختیاری حمد جو ہوتی ہے, اختیاری تعریف, اس کو حمد کہتے ہیں. اگر اس الحمد کی سمجھ اشارے سے آ گئی ہے تو پھر ائمہ لغت نے لکھا والذی یحمد حمدا بعد حمد مرتن بعد مرہ. محمد اس ذات کو کہتے ہیں جس کی مبالغے کے ساتھ حمد کی جائے. جو مادہ حمد سے محمد ہو تو اس محمد کو کون مائی کا لال بے اختیار کہہ سکتا ہے؟ رب نے با اختیار بنا رکھا ہے. رب نے سل ربیہ, اور سوال کر ربیہ. صحابی نے یہ نہیں عرض کی, یہ صحابی ہے, یہ نہیں عرض کی آقا ادھر سوال کروں کہ ادھر سوال کروں, کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ ایک ہی بارگاہ ہے سوال کے لیے. با خدا خدا کا یہی ہے, نہیں اس میں کوئی مکر مفر. جو یہاں سے ہو وہاں سے ہو, یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. کیا سوال کیا صحابی نے؟ کمال کا سوال کیا. انی اسالک, سن ذرا نوکرے صحابہ, انی اسالک, آقا میں آپ سے سوال کرتا ہوں. کون کر رہا ہے؟ صحابی. سوال کا اختیار کون دے رہا ہے؟ میرے نبی. اور سائل کو نوازنے کا حکم کون دے رہا ہے؟ نبی کو. خود خدا کا قرآن کہ نواز کے بھیجنا. آقا انی اسالک, میں آپ سے سوال کرتا ہوں مرافقتک فی الجنہ, کہ مجھے جنت میں اپنی رفاقت دے دے. جنت میں کتنا با اختیار مانتے ہیں نبی کو صحابہ. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ آپ کے حرام پر اثر چلی گئی ہے, علی نے قضا کوئی نہیں پڑھنی. میرے نبی کے ہاتھ اٹھے, مولا علی تیری اطاعت میں ہے, تیرے نبی کی اطاعت میں. اللہ کی اطاعت تو نماز پڑھنے میں ہوتی ہے, ہم نے اثر پڑھنی ہے. اگر اس اثر میں, اس ذکر میں اثر چلی بھی جائے تو یہ نماز میں ہی بندہ ہوتا ہے. حضرت علی بتا گئے رضی اللہ تعالیٰ. ہمارے جیسا کو ہوتا نا, کھنگورا مار کے اٹھا ہی دیتا کہ ظہور میری اثر جا رہی ہے, لیکن نہ, یہ حضرت علی ہیں, یہ حسن و حسین کے باپا, یہ فاتح خیبر شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا گئے
کہ نبی کے آرام پر چلی جائے نا تو نبی سورج کو واپس لوٹا سکتے ہیں. پلٹا نہیں کبھی سورج نے, انتظار نہیں کیا. اگر رکا ہے تو یا بلال حبشی کی اذان کے لیے رکا ہے, یا لوٹا ہے تو اثر علی کی اثر کے لیے لوٹا. یہ جذبات آ جائیں تو پھر معاملہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. میں عرض کیا کرتا ہوں, نماز میں آپ کھڑے ہو نا, فقہ نے ہمیں بتایا ہے, شریعت نے بتایا ہے, اسلام نے بتایا ہے, سامنے کوئی سانپ بچھو آ جائے تو نماز کو چھوڑ دیں, اسے مار لیں. ہو سکتا ہے آپ کو ڈس جائے, جان بچانا فرض ہے. کہیں نماز توڑنے کی اجازت ہے, کہیں توڑنے کا حکم ہے. توڑنا واجب کا درجہ رکھتا ہے, ایسے موقعوں پر تو توڑ دی جائے. لیکن یار غار نے تو کوئی نہیں توڑی. سانپ ڈستا رہا, دید والی نماز میں موجود رہے. دید والی نماز میں کہا تو ڈستا رہے, زہر جسم میں پھیلتا رہے, جب تک ابو بکر کی جان میں سانس آ جا رہا ہے میرے نبی کی ذات تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. کوئی نہیں پہنچ سکتا. جب تن من دن اور وارنے کے جذبات ہمارے اندر آ جائیں گے تو پھر شریعت اپنانا کوئی مشکل نہیں رہے گی, یہ بڑی آسان ہو جائے گی. اس سے آگے سٹیپ جو صحابہ اکرام نے لے کے, یہ جو پیچھے کھڑے ہیں مسجد قبلتین میں, یہ کون ہے؟ عشرہ مبشرہ. کیا عام کھڑے ہیں؟ ادھر بیت اللہ ہے تو ادھر قبلہ اول ہے. ابھی ماضی قریب میں الحمدللہ فقیر پھر مسجد قبلتین میں نوافل پڑھ کے آئے, ادھر ہے قبلہ اول. میرے نبی ادھر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں, پیچھے کھڑے ہیں عشرہ مبشرہ, آگے جبریل. یہ الگ پوری تقریر ہے, الگ پورا باب ہے کہ رب نے فرمایا محبوب مرضی والا قبلہ بنا لے. ترداہا فلنولینک قبلتن ترداہا, محبوباں دی مرضی تے قبلے بدلائے جاندے. قبلہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض, رخ وہ جس طرف موڑ دیتے ہیں, اور جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں. اس رستے سے ہمیں غرض کیا, وہی تو گمراہی کا رستہ ہے. یہ جو ہم فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا, انعمت علیہم کے بعد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, مولا گمراہوں کے راستے پر نہ چلانا. گمراہ کون ہے؟ آپ اٹھائیں ذرا سورہ کاف 17 نمبر آیت کا آخری حصے پر آپ چلے جائیں. قرآن کیا ارشاد فرماتا, وَمَن يُضْلِلْ فَمَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. فرمایا گمراہ وہ ہے جس کا کوئی مرشد نہیں ہے. قرآن لا ریب کتاب. مولا ہمیں گمراہوں کے راستے پہ نہیں چلانا. قرآن نے بتایا سارے کہیں ہم صراط مستقیم پر, ہم صراط مستقیم پر. قرآن سے پوچھتے ہیں کون ہے گمراہی کے راستے پر؟ قرآن نے کہا گمراہ وہ ہے جس کا کوئی ولی اور مرشد نہیں ہے. رہنما ہوگا تو پھر بات بنے گی, پھر رہنما ہوگا. مرد ملے تے درد نہ چھوڑے, اوگن دے گن کردہ کامل مرد محمد بخشا, لال بنان پتھر لال بنان. پیچھے پھرے عشرہ مبشرہ, یہ پیچھے کھڑے ہیں نا, امام کو اگر متشابہ لگ جائے تو ہم پیچھے سے اللہ اکبر کہہ ہی لیتے ہیں کہ بیٹھنا نہیں اٹھنا ہے, اٹھنا نہیں بیٹھنا ہے. کچھ نہ کچھ تو لقمہ ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کیوں نہیں لقمہ دیا؟ انہوں نے بتایا امام اپنے جیسا ہو تو لقمہ دے لیتے ہیں, امام محبوب خدا ہو تو پھر پیچھے ہی پھرتے ہیں. یہی ہے فتح بھی ہونی, پھر پیچھے ہی پھرتے ہیں. یہاں لقمے کی گنجائش نہیں ہوتی. اور قبلہ توجہ کی مرکز کا نام ہے. عقل کے گھوڑوں کو پیچھے باندھ کر جب نبی کی ذات کو قبلہ بنایا کہ ہمیں قبلہ اول یا بیت اللہ سے غرض نہیں, ہمارا قبلہ ذات مصطفیٰ ہے. علیہ تیت و ثنا. پھر رب نے فرمایا محبوب سلام پھیر لیا ہے تو انہیں جنتی ہونے کی سند بھی دے دے. یہ نمازیں تو پہلے بھی نبی کے پیچھے پڑھتے تھے, پہلے تو جنتی ہونے کی سند نہیں ملی, اب ملی ہے. کب ملی ہے؟ جب عقل استعمال نہیں کیا, نبی کی اتباع پر قربان ہو گئے, قربان ہو گئے. یہ ہے فتح بھی ہونی, اور یہ ایسے آبا کا مبارک مسلک بحمدہ تعالی جو فیضان کی صورت میں بزرگان دین کے جوڑوں کا صدقہ سنیوں کو نصیب ہے, سنیوں کو نصیب ہے. میں اشارہ اس آیت کی طرف کرنا چاہتا ہوں, دعائیہ کلمات تلاوت کیے. ربنا اغفر لی ولوالدی. یہ بڑا مبارک ایک ماحول ہوتا ہے جب بندہ دعا مانگتا ہے. تحریمہ سے نماز شروع ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر, فذکرونی اذکرکم. بندہ ذاکر بنا, ادھر مذکور بنا. اب اللہ خلاف وعدہ نہیں کرتے, ادھر سے اللہ اکبر کبریائی کا آواز, ادھر سے رب کا کرم متوجہ. رکعتیں, رکوع, سجود, تسبیحات مکمل ہوتی ہیں. اشارہ کرتا ہوں, تشہد میں بیٹھتا ہے, پڑھتا ہے السلام علیکہ ایہا النبی. کرم نبی بھی متوجہ,
سلام پہنچا ہے نا. فضل خدا بھی متوجہ، رحمت مصطفیٰ بھی متوجہ. اب نمازی نماز پڑھ رہا ہے، اذن ملتا ہے، اجازت ملتی ہے، کچھ مانگ لے، مزدوری جو کر لی کوئی مانگ لے. ہیں جی تیری اس فقہ نے بڑا کرم کیا، کہا اس موقع پر یہ دعا، اور بھی دعائیں ہیں، مانگنے کی ممانعت نہیں ہے، لیکن فقہ جو حکیم ہوتے ہیں نبض دیکھ کے نسخہ دیتے ہیں. انہوں نے ہمیں نسخہ دیا ہے کہ یہ دعا مانگو جو اللہ کے پیغمبر نے مانگی ہے. خلیل اللہ مانگے ربنا اغفر لی ولوالدی، مولا مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے. اب یہ نماز کے اندر دعا ہے، نماز قبول ہو جائے تو دعا بیچ میں سے نکلے گی نہیں، دعا سمیت ہی قبول ہوگی. اور یہ کلمت اللہ کا فیض، لم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ. یہ کلمہ طیب جو ہے نا، یہ ایک شجر طیب ہے. فرمایا پاکیزہ درخت ہے. قرآن نے کہا، اللہ دیکھتے نہیں کیسی مثالوں سے بیان کرتا ہے. کلمہ شریف پاکیزہ درخت ہے، مولا درخت ہے، پاکیزہ درخت ہے، پھلدار درخت ہے. تو درخت تو موسم کے پابند ہیں. آج کل ہمیں بازار میں کنوں کوئی نہیں ملتا، آم ملتا ہے. دن آئیں گے آم نہیں ملے گا، کنوں ملے گا. تو کیا کلمہ طیب بھی کسی موسم کا پابند اور محتاج ہے؟ علامہ قلندر لاہوری نے کہا یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہاروں کے خزانہ الہ الا اللہ. ہر موسم میں پھل دیتا، اصلها ثابت و فرعها فی السماء. قرآن نے کہا اس کی جڑیں تخت سرا تک ہیں، شاخیں عرش اولا تک ہیں. تم کلمے کی مخالفت کرتے رہو، نہ جڑوں تک پہنچو گے نہ شاخوں پر. پڑھنے والے پڑھتے رہیں گے، تم یوں ہی جلتے رہو. کیا ضرورت ہے کلمے کی مخالفت؟ ہر موسم میں جب پھل دیتا ہے تو نماز کے بعد بھی پڑھا کر، جنازے کے ساتھ بھی پڑھا کر. جب ہر موسم میں پھل دیتا ہے، مائی صاحبہ نے پڑھا دنیا میں، اب ختم کی صورت میں بھی یہ پھل دے رہا ہے قبر میں، تو یہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے. یہ بڑا شجر طیب ہے. اب اس کا ایک فیض ہے. میں طوالت سے بچنا چاہتا ہوں. بندہ مومن عرض کرتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، آگے کیا عرض کرتا ہے؟ وللمؤمنین، مولا سارے مومنوں کو بخش دے. یہ کلمے کا فیض ہے، سارے مومنوں کو. بحیثیت مومن جس میں کلمہ پڑھا ہے، اس میں قید نہیں لگائی کہ مومن جو جمال وال کی مسجد میں بیٹھے ہیں یہ نہیں نہ، مومن جو دنیا میں موجود ہیں وہ نہیں، مومن جو دنیا سے چلے گئے وہ بھی، مومن جو دنیا میں موجود ہیں وہ بھی، مومن جو دنیا میں آئیں گے وہ بھی. وَلِلْمُؤْمِنِينَ میں کوئی قید نہیں. یہ کلمہ ہے. مسجد حرم کا نمازی یہ دعا مانگ کر ہمیں اپنی دعا میں شامل کیے ہوئے ہیں. ہم نے فکر ہی کوئی نہیں کیا. یہ کلمے کا فیض ہے. یہ ہے پھلدار پودا، پاکیزہ درخت، جس کا پھل ہمیں مل رہا ہے. مسجد نبوی شریف کا نمازی جب عرض کرتا ہے وَلِلْمُؤْمِنِينَ، مولا سارے مومنوں کو بخش دے، اس کی دعا میں ہم بھی شامل ہیں. اللہ نے کتنے بہانے بنا رکھے ہیں مومنوں کو بخشنے کے. وہ چلو ہم کمزوری سے ہی کسی مومن کی دعا تو قبول ہوگی نا، نماز تو قبول ہوگی نا، تو ساتھ ہی دعا بھی قبول ہو جائے گی. اور کب کے لیے قبول ہو جائے گی؟ تو مبارک بھی دینا چاہتا ہوں. کب؟ ابھی دعا ہو نا، شاہ صاحب دعا فرمائیں گے. میں نے راستے میں ایک درخواست کی تو کہتے ہیں محفل کے بعد دعا کریں گے. چلو یاد آ گئی، پھر میں یاد کرا دوں. دعا کریں گے قبول ہو جائے، ہماری بخشش ہو جائے، مائی صاحبہ کی بخشش ہو جائے، خاندان والوں کی بخشش ہو جائے. اب دنیا میں موجود ہیں، مسجد سے نکل کے غلطی کریں، گرفت کا موقع موجود ہے. پھر یہ کچھ لکھ لے گا نا، رمضان کے روزے رکھے گناہوں سے پاک، شوال میں غلطی کرے یہ کچھ لکھے گا. حج کا طواف کرے گناہوں سے پاک، واپس آ کے غلطی کرے، والدین کی خدمت کرے گناہوں سے پاک. مواقع ہے نا، لیکن اس کے بعد جو موقع ملے غلطی کرے تو گرفت کا موقع موجود ہے. لیکن نمازی کیا عرض کرتا ہے؟ مولا آج نہیں بخشنا، یوم یقوم الحساب. اس دعا کو باقی رکھ، یہ بینک بیلنس ہو جائے یہ دعا. اور آخرت میں اس دن بخشنا ہے جس دن تو نے حساب لینا ہے. حساب کے ساتھ جو ہی بخشا جائے، غلطی کی گنجائش اور مہلت باقی نہ ہو، سیدھا جنت میں چلا جائے. تو ایک ہی مقبول نماز اور دعا مومنین کی بخشش کا سبب بنتی ہے. اب ہم خود بھی نمازی بنیں، اپنے بچوں کو بھی بنائیں، والدین اور مومنین کے لیے ہم بھی بخشش کا سبب بنیں، ہمارے بچے بھی سبب بنیں. اللہ جل مجدہ فکر و عمل کی دولت نصیب فرمائے. ہماری حاضری کے مقصود کو اللہ درجہ قبولیت عطا فرما کے مائی صاحبہ کا اگلا جان خوبصورت فرمائے. وما علیہ الا اللہ. کوئی لمبی چوڑی اس پہ گفتگو نہیں ہے. کوئی نہ مانگے یا نہ مانے اس سے تکرار نہیں.
دعا اور استغفار کا جتنا تکرار کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ ائمہ کا یہ بڑا ایک حرف آخر کے طور پہ جو جملہ ہے، کوئی مائی کا لال نہ قید تعدادی لا سکتا ہے، نہ قید مکانی لا سکتا ہے، نہ قید زمانی لا سکتا ہے کہ اس وقت دعا مانگی جائے، اتنی مانگی جائے، اس جگہ مانگی جائے۔ جب ہم تعزیت کے لیے بیٹھتے ہیں، ایک بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے جی دعا مانگیں، ہم دعا مانگتے ہیں، ساتھ ہی دوسرا آتا ہے وہ کہتا ہے جی دعا مانگیں۔ ہم نے کبھی کہا ہے کہ دعا پہلے ہو چکی ہے، اب نہیں ہوگی۔ دعا اور استغفار کا تکرار جتنا کیا جائے اتنا بحمدہ تعالیٰ اچھا ہے۔ زندوں کی مانگی ہوئی ہر دعا کا مرحومین کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اب میں اس کو طول نہیں دینا چاہتا۔ ایک بندہ آگے کھڑا ہو جاتا ہے میت کے سامنے، باڈی کے سامنے، جنازے کی صفوں کے سامنے کہ بھائی میرے بزرگ فوت ہو گئے ہیں، کوئی لین دین ہو تو میرے ساتھ رابطہ کریں۔ کبھی کسی عقل والے نے اسے منع کیا ہے کہ یہ مر گیا ہے، اب تم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے؟ ہر صاحب عقل جانتا ہے کہ جب یہ قرض اس کی طرف سے ادا کرے گا، لین دین کا یہ معاملات طے کرے گا، تو مرحوم بری و ذمہ ہو جائے گا۔ بلا تشبیہ و بلا مثال دعا اور ختمات صدقات بھی اسی طرح مرحوم کو فائدہ دیتے ہیں جس طرح اس کی طرف سے قرض ادا کیا جاتا ہے۔ ان کی بات جو ہے وہ میں عرض کر دوں، فقہاء نے لکھ رکھا ہے اس باب میں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت، جب میت پر نماز جنازہ نماز پڑھ چکو، فخلصوا لہ الدعاء، پھر خالص ہو کر اخلاص کے ساتھ اس کی بخشش کی دعا کرو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ شکریہ۔